حمام خالی تھا اور حجام کافی دیر سے اس امید میں تھا کہ کوئی گاہک آتا ہے، کوئی داڑھی سیٹ کروانے یا بال کٹوانے کے لیے آئے گا تو اس کی روزی روٹی چلے گی۔ کافی دیر کے بعد ایک بوڑھا ضعیف آدمی حمام میں داخل ہوا تو حجام دل ہی دل میں مسکرایا کہ ماشاءاللہ چلیں گاہک آ گئے، لیکن اس نے دیکھا کہ جو بوڑھا ضعیف آدمی ہے وہ بھی چہرے پہ مسکراہٹ لیے ہوئے، تو اس سے حجام کو بات چیت کرنے میں آسانی ہوئی۔ اس نے بوڑھے کا حال چال پوچھا اور کہا کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، تو کچھ خدا کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ میں خدا کو نہیں مانتا۔ ساتھ ساتھ داڑھی سیٹ کرنے لگ گیا۔ بوڑھا آدمی اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے کہا کہ اگر خدا ہوتا تو یہاں پہ جو بدحالی ہے، برے کام ہیں، جو بھی فحاشی کے اڈے ہیں، جو بھی گناہ پیدا کرنے والے مجرم ہیں، وہ نہ ہوتے، یہ ماحول ایک جنت ہوتا۔ اگر خدا ہوتا تو برائی نہ ہوتی، سب کچھ اچھا اچھا ہونا تھا، تو میں نہیں مانتا۔ جب اس نے یہ کہا تو بوڑھے نے کہا کہ میں بھی نہیں مانتا کہ دنیا میں حجام ہیں۔ تو اس نے کہا ایسے کیسے آپ بات کر سکتے ہیں؟ حجام تو آپ کی داڑھی سیٹ کر رہا ہے، ایک حجام، اور بھی اس کے علاوہ حجام ہے، تو آپ سامنے ہوتے ہوئے چیز کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا یہ جو گلی میں گزر رہا ہے، بزرگ نے اشارہ کر کے دکان سے باہر ایک گزرتے ہوئے انسان کی طرف حجام کی توجہ دلائی اور کہا کہ یہ دیکھو، اگر حجام ہوتے تو یہ شخص اتنے لمبے بالوں والا، اتنے برے حال میں، اتنی عجیب سی داڑھی والا ایسا نہ ہوتا، یہ اپنے بالوں کو کٹواتا، سیٹنگ کرواتا۔ تو کہا جو آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ میرے پاس آیا ہی نہیں، مجھے اس نے کہا ہی نہیں، مجھے اس نے پیسے ہی نہیں دیے، نہیں تو میں نے اس کا کام کر دینا تھا۔ کہا رب پیسے نہیں لیتا، رب کے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس رب سے ہدایت لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب ہم رب سے ہدایت چاہنا شروع کر دیتے ہیں تو تب ہمیں ہدایت مل جاتی ہے۔ ہم بھلے برائی کے راستے پہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارا دل رب کی طرف جھک جائے تو ہمیں اللہ اس برائی سے نکال لے گا، ہمیں اللہ اس برائی سے بچا لے گا۔ لیکن اگر ہم برا کیے ہی جا رہے ہیں اور اوپر سے کہہ رہے ہیں اللہ نہیں بچا رہا، اللہ نہیں بچا رہا، تو برائی سے بچنا ہمارے دل کے اندر آئے، ہم چاہیں تبھی تو ہمیں اجر ملے گا، ورنہ اگر اللہ نے ہی ہمیں ہمارے چاہے بنا پاک صاف کر دیا تو پھر جنت اور دوزخ کا تو کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا۔ جو بیچارے محنتیں کرتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے، وہ کہیں گے اعلیٰ ہمارے ساتھ تو پھر زیادتی کر دی آپ نے، کہ ہم اتنی محنتیں کر کے اس مقصد میں کامیاب ہوئے اور آپ نے ہمیں راہگیر کو چلتے ہوئے جنت عطا کر دی۔ ہاں، اللہ باؤنڈ نہیں ہے کہ اسے کوئی کہے کہ اسے کیوں دی، ایسے کیوں کیا، نہ، وہ جسے چاہے دے دے، لیکن ہدایت کا مطلوب ہدایت سے خالی رہے یہ ضروری نہیں۔ ہدایت کا چاہنے والا ہدایت پا کے رہتا ہے۔ ہاں، ہدایت کی طرف جو آئے نا، جیسے یہ بڑے ہوئے بالوں والا، خراب حالت والا آپ کی طرف نہ آیا تو یہ ایسے ہی رہے گا، اسی طرح ہی۔ جو ہدایت چاہتے نہیں ہیں وہ پھر ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔